اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 223 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کی ذات انسانوں پہ اتنی مہربان ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر چیز میں اللہ نے اپنے اس کلام کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اب یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں آپس میں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہت سارے معاملات انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو انسان دنیا کے سامنے ہوتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے تعلقات اللہ کی ذات نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ان دو کے علاوہ کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اتنی پرائیویسی اور اس طرح کے تعلقات ہیں، تو اللہ کی ذات ان کو بھی بیان فرما رہی ہے اپنی ان آیات میں کہ ان تعلقات کو انسان نے کیسے رکھنا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، مرد پہ بھی اس کے فرض عائد ہوتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ایسے ہی عورت کے اوپر بھی۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں ایسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مبارک زندگی کو دیکھا جائے اور حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، آگے ہم پڑھیں گے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، بلکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں بھی۔ لباس زیب و زینت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، وقار بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے ایک وقار، زیب و زینت اور باعث عزت ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پرائیویٹ زندگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں کہ نسل انسانی بڑھانے کے لیے وہ آپس میں جو تعلقات ہیں اس کو قائم کر سکتے ہیں، اور اس نکاح کے ذریعے سے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کو سکون کا ذریعہ بھی بنایا، آرام کا ذریعہ بھی بنایا، کیونکہ یہ ایک ایسا یونٹ ہے میاں اور بیوی کا کہ جو آگے ایک گھر کی اور گھر سے پھر آگے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے نباہ ہو رہا ہو، اچھے طریقے سے چل رہا ہو، تو آگے اولاد کی تربیت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور پورے مسلم معاشرے میں اگر سارے میاں بیوی اس اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کی عزت تکریم کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک احادیث ہیں۔ مرد کو بہت کچھ سمجھایا گیا ہے، عورت کو بھی بہت کچھ سمجھایا گیا ہے۔ تو نسل انسانی کو آگے چلانے کے لیے اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے تم چاہو، اللہ کی ذات نے اپنے جسمانی تعلقات کے لیے میاں بیوی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، صرف وہ جو شرم حیا کے تقاضے اللہ کی ذات نے سکھائے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اپنی پرائیویسی میں رہو، اور ایک دوسرے کے راز جو ہے یا ایک دوسرے کی بات، میاں بیوی کی بات دوستوں میں کرنا، خواہ عورت کرے اپنی سہیلیوں میں یا اپنے جاننے والوں میں یا مرد کہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت گھٹیا اور ناپسندیدہ کام ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ان دونوں کے درمیان میں رہے، قیامت تک رہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں، تو اللہ کی ذات نے اس آیت میں وہ فرمایا ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو، یعنی اللہ کے حکموں کو اس پرائیویٹ زندگی میں، اس پرسنل لائف میں جس طریقے سے تم ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر رہے ہو، اس کو سر عام نہیں کرنا۔ رب تمہارا دیکھ رہا ہے، اور اس نیکی میں سے جو تم آگے بھیجو، یعنی جب اللہ کے انسان حکم مانتا ہے تو نیکیوں میں آ جاتا ہے، تو اس نیکی میں سے جو تم آگے بھیجو وہ اپنی جانوں کے لیے، تو اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس تعلق میں بھی اور معاشرے کے ساتھ جو زندگی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے، کوئی اور بھی اس پہ تنقید کر سکتا ہے، لیکن یہ اکیلے زندگی ہے، اس پہ کوئی اور تنقید نہیں کر سکتا، یہ آپس کی بات ہے۔ اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، ناراضگیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب واتقوا اللہ آ جاتا ہے تو جیسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ پھر دوسرے کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ جو کہہ دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو پھر کہنے والے جو ہے، سننے والے پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بات پہ یقین کرے، اس کی بات مانے۔ کبھی انسان کسی موڈ میں ہوتا ہے،
کبھی انسان بیماری میں ہوتا ہے، کبھی انسان تھکاوٹ میں ہوتا ہے، کبھی اور انسان کو ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو مرد اور عورت دونوں کو ان چیزوں کو سمجھ کے اپنی جو پرسنل لائف ہے، پرائیویٹ لائف ہے، جو ان کی بیڈ روم کی لائف ہے، اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ چلانا چاہیے، اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّکُم مُّلَاقُو، اس رب سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہ اللہ کی ذات یہاں پہ اس ذاتی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، بہترین کرنے کے لیے، دونوں کو اپنے حقوق اور فرائض سمجھانے کے لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو ایک دوسرے کے معاملے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُو، اور جان لو، یہ یقین رکھو، یہ تمہارے علم میں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات اپنے قرآن کے ذریعے سے بتا رہی ہے کہ تمہاری ملاقات رب سے ہونی ہے، اور وہ جو تمہاری پرسنل اور ذاتی لائف ہے، جو دنیا میں کسی انسان کو نہیں پتہ، وہ میرا رب جانتا ہے۔ تو اس میں جو کوئی ڈنڈی مارے گا، جو کوئی زیادتی کرے گا، تو اللہ کی ذات کی جب ملاقات جب ہوگی تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تیسری بات پھر اللہ کی ذات کہہ رہی ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کی ان باتوں پہ یقین کرنے والے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دیں۔ قرآن ان کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ جو اپنے اس تعلق کو، اس بات کو کہ جو دو، ایک مرد اور ایک عورت جانتے ہیں، کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے، کہیں غلط کام ہو رہا ہے، کوئی چیز بھی اگر غلطی ہو رہی ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، یا کوئی ناجائز بات ہو رہی ہے، تو وہ اللہ جانتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جانی ہیں، اور ان اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے مطابق، اللہ سے کے ڈر کے مطابق جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ان کو خوشخبریاں دے رہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری۔ ایمان والا تو ہوتے ہی وہ ہے نا جو رب کی مان کے چلتا ہے، اپنی اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور جہاں کہیں پہ بھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً اپنے رب سے رجوع کرتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، جو حب التوابین، ہر وقت اللہ سے توبہ کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے اس سے۔ تو ہم اور بھی کام نیکی کے کرتے ہیں، لیکن ہر وقت انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کے ساتھ ہماری دوستی قائم ہو جائے۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ بناؤ، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ اللہ کو، عُرْضَةً، نشانہ، لِایمانکم، اپنی قسموں میں، اور اللہ کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو۔ یہ جو ہر وقت انسان کے بعض لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں تکیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی ذات اس سے منع فرما رہی ہے کہ اللہ کے نام کی قسمیں نہیں کھانی۔ اللہ بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، آپ کی ہر بات میں کہیں انسان کے منہ سے کوئی غلط بات بھی نکل جاتی ہے، اس لیے اللہ کے نام کی قسمیں نہیں کھانی اے ایمان والو۔ ان تبروا وتتقوا، اور ایسی قسم تو بالکل نہ کھاؤ اللہ کے نام کے، ان تبروا، کہ تم نیکی نہیں کرے، بر کہتے ہیں نیکی کو، کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے، وتتقوا، اور پرہیزگاری کا کام نہیں کرو، وتصلحوا، اور اصلاح نہیں کرو گے بین الناس، لوگوں کے درمیان میں۔ یہ خاص طور پہ آیت جو ہے اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ امت کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تھی، اور لگانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز تھے، اور وہ غریب تھے اور آپ ان کی مالی اعانت کرتے تھے۔ تو وہ جو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کی مالی اعانت نہیں کروں گا۔ تو اس وقت نازل ہوئی، اور قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کی یہ رہنمائی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا موقع آ جاتا ہے قسم کھا لیتے ہو تو یہ قسم جو ہے اس کو برقرار نہیں رکھنا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو نادانستگی میں، لاشعوری میں ایسی قسم کھا لیتے ہیں جس سے کسی نیکی کے کام پہ رک جاتے ہیں، جیسے کوئی عزیز رشتہ دار ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے انسان کا دوست، احباب، جاننے والا جس کی آپ مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو بدلے میں کوئی تکلیف کی بات سنتا ہے تو انسان کہتا ہے اب اس کا کام نہیں کرنا، اب اس کی مدد نہیں کرنی۔ تو ایسی وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ جیسے احساس ہو انسان کو کہ مجھ سے غلطی ہوگی، فوراً اللہ سے توبہ کرے اور قسم کو توڑ دے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ مقرر کیا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور یہ چھوٹا کام ہے، چھوٹی تکلیف دہ چیز ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بنسبت اس کے کہ وہ قسم توڑے جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور انسان ایک نیک کام سے رک جائے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا قسم کھا لیتا ہے کہ جس کے پاس 10 مسکینوں کا کھانا کھلانے کا نہیں ہے،
کوئی ایسی قسم بھی ہوتا ہے نا، مال انسان نہ بھی دے رہا، کسی سے نعوذ باللہ قطع تعلقی کا انسان قسم کھا لیتا ہے کہ اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، اس نے میرے ماں باپ کو یہ کہا، اس نے میرے اولاد کو یہ کہا، اس نے میری بیٹی کو یہ کہا، اس نے میرے بیٹے کو یہ کہا، جو عام دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو میں تو اس کے ساتھ اب قسم سے یہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا کام نہیں کرنا۔ تو اگر 10 مسکینوں کا کھانا کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے، پہلا یہ کام ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے، تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا اور اپنی قسم کو توڑ دے گا۔ تو آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر قسم کھا لیں کوئی ایسی بات کہ کسی نیکی کے کام سے رک جائیں، کسی اللہ کے حکم سے رک جائیں، جذبات میں آ کے وہ قسم کھا لیں، تو اس کا کفارہ ادا کر کے 3 دن کے روزے رکھ کے یا 10 مسکینوں کو کھانا، پہلی بات ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ممکن نہ ہو تو 3 روزوں کے ساتھ پھر انسان کو اپنی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں آپس میں اصلاح نہ کریں۔ کتنی دفعہ انسان ہوتا ہے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہ آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی ناراضگی ہو جاتی ہے، انسان ان کی صلح کراتا ہے، پھر ہوتی ہے، پھر کراتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، انسان تنگ ہو کے ایک دن کہتا ہے بس ان کا تو ایک ہی کام ہے، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، میں ان کے لیے فارغ ہوں، روز میں ان کی صلح کراتا چاہوں، بس آئندہ میں نے قسم کھا لی میں ان کے درمیان نہیں ہوں گا، خود جانے یہ اپنے کام کو نپٹیں۔ اللہ کی ذات کریے ایسا بھی نہیں کرنا قسمیں کھا کے، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے، یہ تو بہت نیکی کا کام ہے، 2 انسانوں کو اور میاں بیوی کو خاص طور پہ آپس میں راضی کرنا۔ اگر ایسا ہو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کے، یا اگر وہ نہیں کر سکتا تو 3 روزوں کو رکھ کے اس قسم کو توڑ دے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کی وہ ذات ہے جو سب کچھ سنتی ہے اور ہر چیز اس کے علم کا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اور اللہ کی ذات ایک اور بات سے منع فرما رہی ہے کہ نہ پکڑو اللہ کو باللغو فی ایمانکم، ہر وقت جو قسمیں کھاتے رہتے ہو۔ لغو ہوتا ہے کہ بات بے بات، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں تکیہ کلام بنا لینا قسمیں کھانے کا، قسم سے یہ، قسم سے وہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہر بات میں جہاں ضرورت ہے یا جہاں ضرورت نہیں ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات اس بات سے بھی منع فرما رہی ہے۔ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ کا نام بڑے ادب اور احترام سے لیا جائے اور اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں اور ذہن میں رکھا جائے، ہر وقت ایسا کام نہ کیا جائے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ کے نام کو یہ اپنی جو تمہاری فضول کی بیکار قسمیں ہوتی ہیں ان میں بھی استعمال نہ کرو۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن وہ پکڑے گا تمہیں، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جو تم اپنے دل سے قسم کھاؤ گے۔ یہ جن نے تکیہ کلام بنایا ہوا ہے، ان قسموں میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے مواخذہ نہیں کرنا، ہاں اللہ کا نام لینا، ویسے قسم کرتا رہتا ہے تو اللہ کی ذات اس کا مواخذہ نہیں کرے گی جس کا یہ تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جو دل سے تم قسم کھاؤ گے، پکے ارادے کے ساتھ کھاؤ گے، تو ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے پہ وہ جواب دہ ہوتا ہے، اس نے اس وعدہ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا اور آگے بھی بہت دفعہ آئے گا، عہد کی پاسداری کے لیے اللہ کا بہت سخت حکم ہے، خواہ وہ عہد آپ کا یا وہ میثاق آپ کا، وہ کانٹریکٹ آپ کا غیر مسلم کے ساتھ ہی ہو۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو دل سے قسمیں کھاؤ گے پکے دل کے ساتھ، اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا اور اس کی تمہاری جواب دہی ہوگی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے اور حلم والی ہے۔ حلم والی اس ذات کو کہتے ہیں، حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی غلطی پہ، کسی بھی گناہ پہ فوراً نہیں پکڑتی، لیکن وقت آنے پہ ضرور پکڑتی ہے۔ جو وقت آنے پہ نہ پکڑی، اللہ کی صفت وہ ہے غفور، کہ غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، یہ غفور ہے۔ حلیم اللہ کی اس صفت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان غلطی کرتا ہے لیکن فوری پکڑ نہیں آتی، اللہ نے جو مہلت دی ہے، جو زندگی دی ہے، جو ڈھیل دی ہوئی ہے، اس ڈھیل کے بعد اس کو پھر وہ ضرور پکڑتا ہے۔ اللہ کے حکموں کی جو نافرمانی کرنے والے ہیں، قسمیں جو بیجا کھانے والے ہیں، اللہ کے نام کی قسمیں کھانے والے ہیں، کسی نیک کام سے رک جانے والے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ان آیات پہ غور کریں۔ اللہ کی ذات حلیم ہے، ہماری اس غلطی پہ فوراً نہیں پکڑتی، لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، نامہ اعمال ہمارے سامنے کھلے گا تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔